میرے بچپن کے اندر ایک وقت ہوتا تھا کہ جو زیادہ متقی اور پرہیزگار اس گھرانے کو مانا جاتا تھا جس گھرانے میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا، تو آہستہ آہستہ ٹی وی جائز ہوا. ویسے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگوں نے یہ کیوں سمجھ رکھا ہے کہ ساری انٹرٹینمنٹ ٹی وی میں، ڈراماز اور موویز میں ہے. ہمارا یہ ذہن بنایا گیا ہے. جو ڈراماز اور موویز ہوتے ہیں نا وہ ہمارے ذہنوں پر امپیکٹ کرتے ہیں. تو آپ کا جتنا میڈیا ہے شیخ وہ تو بالکل انٹیمیسی، بلڈ شیڈ، ہر چیز دکھا رہا ہے، اور ہمیں وہ اب آگے سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو مسئلہ کیا ہے اب اس چیز سے. شیطان نے کیسے ان کے اوپر دورے ڈالے ہیں کہ یہی والے لوگ جو بے حیائی پھیلا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ ہماری فلاں فلم بڑی ہٹ گئی. ابھی ریسنٹلی نا ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے فہد مصطفیٰ بھائی کی. انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میں فیوریٹ ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سکسیس دی ہے. یہ ہولی دیوالی منانا یہ کوئی سمپتھی نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے تھرو وہ اپنی اس ہوس کو پورا کر لیتے ہیں اسی بہانے، جو کہ وہ کو ایک دوسرے کے ساتھ ہونا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک لمٹ کو کراس کر کے پتہ نہیں کیا سے کیا کرنا ہوتا ہے. خواتین کے ساتھ ان کے بہت قریب ہونا، ان کو ٹچ کرنا، یہ موقع مل جاتا ہے. ایک لڑکی ہے، اگر ہم ایک اپنی بہنوں کی اگزامپل لیتے ہیں، اب وہ پہلے گھر رہتی ہیں، ایک ہاؤس وائف ہیں، ان کو درمیان میں تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے اور ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے یا اویلیبلٹی نہیں ہے، تو شیخ وہ کیا کرے؟ ماشاءاللہ شیخ آپ لگتا ہے اسلام آباد کے ہیں. آپ کو میں صحیح بات بتاؤں، کیا لگتا ہے؟ لگتا ہے آپ اسلام آباد کے ہیں. ماشاءاللہ آپ ہیلتھ کا بڑا خیال رکھتے ہیں پھر. ابھی آپ نے 2 مہینے پہلے ہی مجھے دیکھا، میں نتیجے میں پہاڑ چڑھ رہا تھا تو مجھے بھاری ہو رہا تھا. میں نے کہا یہ نہیں صحیح. شیخ ضروری ہے. ضروری. اور یہ جو آپ جس طرح کا میں نے آپ کو ابھی آبزرو کیا ہے، میں آپ کو اتنا زیادہ تو نہیں جانتا تھا، لیکن شیخ آپ کی لائف نا جو آپ بول رہے ہیں اس کے علاوہ بھی نا کاپی کرنے والی ہے. ہیوملٹی ہے اس کے اندر سے. مجھے اللہ تعالیٰ فیض رکھے. کئی دفعہ پیسے ہوتا ہے نا شیخ، اپنے آپ آئیڈیل سے ملتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس سے دوبارہ نہیں ملنا. اللہ رحم کرے. آپ سے جب میری علم اسینشیلز میں ہوئی نا انٹریکشن ہوئی، اور جب میں نے آپ کی کلاسز اٹینڈ کرنی شروع کی، میرے لیے وہ پہلا ایکسپیرینس تھا تفسیر کا. تو آئی واز امپریسڈ بائی یو کہ یار ان سے ایک دفعہ ملنا ضرور ہے زندگی میں. تو شیخ جب آپ سے میری ملاقات ہوئی تب بھی مجھے بہت اچھا لگا، اور اب جب میں نے آپ کے ساتھ رہا ہوں نا شیخ تو میرے پاس واقعی الفاظ نہیں ہے کہنے کے لیے کہ کتنا آ رہا ہے ساتھ سے. الحمدللہ. تو اڈل تو شروع ہے کس کی طرف سے لیٹ اب دیکھ لو، جنہوں نے شروع کروانے وہ ادھر کے پتہ چلے انہوں نے پیزا آرڈر کیا ہوا ہے. میں کیا پتہ نہیں تسی پیزا آرڈر کر کے کھا رہے ہو، چل رہی ہیں یہ بلوپرز ہے، یہ نکال دینے. بسم اللہ کرے، بسم اللہ کرے. وسنمضي جموعا نردوهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار. شیخ ویلکم ٹو ساہیوال. جزاک اللہ خیر. ساہیوال آئے ہو تو اب تو میں پرانا ہو چکا ہوں، اب تو مجھے یہ فیل آ رہی ہے کہ میں جیسے ساہیوال کا ہی ہوں. شیخ راستے تو باندھا کس پورٹل سے آئے ہیں آپ؟ یہ پورٹل بس ہمارے پاس ہی ہے، سخر بھائی ساتھ ہیں ہمارے، یہ پورٹل کھولتے گئے ہم آتے گئے الحمدللہ. شیخ ویسے یہ پورٹل ہمیں بھی دے، میری بیوی بچے لاہور میں، میں نے انہیں لینے جانا ہے. بس ٹھیک ہے، تھوڑا سا چلا کاٹنا پڑے گا ہمارے ساتھ، ریاضت کرنا پڑے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. شیخ ویسے ہونا لائٹل نوٹ شیخ، آج کل وی پی این کا بڑا چرچا ہو رہا ہے کہ وی پی این جائز نہیں ہے یوز کرنا، اور وی پی این سے انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی سلو ہو جاتی ہے. شیخ آپ کے حساب سے وی پی این واقعی ہے؟ وی پی این نہیں، میں تو کہتا ہوں وی پی این تو واجب ہے بندے پر. بندے نے اپنی بیگم سے بات کرنی ہو، واٹس ایپ آپ نے بند کیا ہوا ہو، چل نہ رہا ہو وی پی این کے علاوہ، تو آپ پر تو شاید فرض ہو رہا ہے کہ وی پی این آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور بیگم سے بات کریں. ویسے آج کل فرض ہوا ہے. آج کل جی جی بالکل. وی پی این کے سلسلے میں اصل میں یہ جو فتویٰ آیا ہے نا، یہ فتویٰ کوئی ایسا فتویٰ نہیں ہے. ایک تو یہ کہ جہاں سے جو سورس ہے اس فتوے کا، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ بہت سارے لوگوں سے اس کا مشورہ ہی نہیں کیا گیا. دوسرا وی پی این، سبحان اللہ، وی پی این ہو یا انٹرنیٹ ہو یا کوئی بھی براؤزر ہو
یا کوئی بھی مین ہو سوشل میڈیا کا، اگر تو ہم اس کے ذریعے سے کوئی خیر کر رہے ہیں تو یہ اچھا کام ہے، اور اگر اس کا استعمال ہم ایسا کر رہے ہیں جو کہ غلط ہے تو پھر وہ یہ گناہ ہے۔ وہ وی پی این ہو یا وی پی این کے بغیر سمپل آپ کا موبائل یوز کرنا، آپ کا انٹرنیٹ یوز کرنا، آپ کا یوٹیوب یوز کرنا، سارا اس کے بارے میں ایک ہی حکم ہے۔ اسلام میں میں حرمت کے اعتبار سے یہ جو آپ کا سوال ہے اس کے اعتبار سے دو طرح کی چیزیں ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اٹ سیلف حرام ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فی نفسی ہی حرام نہیں، یعنی اٹ سیلف حرام نہیں، وہ کچھ ایکسٹرنل ریزنز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے حرام ہوتی ہے۔ تو یہ وی پی این اور یہ سب چیزیں یہ فی نفسی ہی یا اٹ سیلف حرام نہیں ہے۔ اگر آپ ان کا استعمال غلط کریں گے، آپ وی پی این اس لیے لگا رہے ہیں کہ آپ نے کچھ ایسے کانٹینٹ تک رسائی حاصل کرنا ہو جو کہ حرام ہے، تو وی پی این حرام ہے۔ اور اگر آپ اس لیے اس کو استعمال کر رہے ہو کہ آپ کوئی ایسی ویب سائٹ ہے جو علم والی ویب سائٹ ہے، وہاں تک آپ کی رسائی نہیں ہے، اور آپ وی پی این لگانا چاہتے ہو، تو آپ کا وی پی این استعمال کرنا مستحب ہے اور باعث ثواب ہے۔ تو یہ اس کی پوری کہانی ہے۔ باقی شیخ ابھی جو یہ فتوے آتے ہیں نا ڈیجیٹلی، لوگ اس کو اس لیے بھی اتنا سیریس نہیں لیتے۔ آپ کو یاد ہوگا میرے بچپن کے اندر ایک وقت ہوتا تھا کہ جو زیادہ متقی اور پرہیزگار اس گھرانے کو مانا جاتا تھا جس گھرانے میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا۔ تو آہستہ آہستہ ٹی وی جائز ہوا۔ ٹی وی کے بعد اب تو یوٹیوب، جن لوگوں نے ٹی وی بین کیا ہوا تھا اب تو یوٹیوب چینلز ہیں ان کے اپنے۔ ویسے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اسلام کے اندر پہلے جب نئی، کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے خاص طور پہ لبرلز کا، کہ شروع میں نہیں یہ مانتے، لیکن بعد میں جب ان کا اپنا یوز آتا ہے یا اپنا یوز شروع ہو جاتا ہے تو یہ اس چیز کو جائز کہہ دیتے ہیں؟ یہ دیکھیے، جائز ناجائز حلال اور حرام، اس کے متعلق جہاں سے ہم نے علم لینا ہے نا وہ تو علماء ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے فتاویٰ گردش کر رہے ہوتے ہیں جو علماء کے نہیں ہوتے، ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو علماء کی طرح مشہور ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو کہ اسپیکرز ہوتے ہیں، اسکالرز نہیں ہوتے۔ ہم لوگوں میں ایک بہت بڑی کمی ہے کہ ہم اسپیکرز اور اسکالرز میں فرق نہیں کر پاتے۔ اس ایک کمی کی وجہ سے ہم اتنی مار کھاتے ہیں، ہم کبھی کبھی ایک حلال چیز کو حرام اور ایک حرام چیز کو حلال قرار دے دیتے۔ تو ہمیں کم از کم یہ پہچان ہونی چاہیے کہ اسکالر کون ہے اور اسپیکر کون ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ بات ہے کہ جب بھی ایسی چیزیں اہل علم کی طرف سے کوئی فتویٰ آیا ہے تو اس کی حرمت یا ناجائز ہونے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے۔ ٹی وی اگر ہم اس کو لیں ایز باکس تو وہ حرام نہیں ہے۔ پڑا ہوا کسی کے گھر میں ٹی وی پڑا ہوا، اس میں کیا حرام ہوگا؟ کچھ بھی نہیں حرام۔ آج ہمارے گھر میں ایل سی ڈی پڑی ہوئی ہے کوئی، یا کوئی مانیٹر پڑا ہوا ہے، اس میں حرام والی کوئی چیز نہیں ہے۔ حرام تب ہوگا کوئی ایک چیز، مثال کے طور پہ یہ گلاس ہے، اس گلاس میں اگر پانی ہے تو یہ حلال ہے، اور اگر اس میں کوئی شراب ڈال کے پیتا ہے تو یہ حرام ہے۔ اب اس گلاس میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس گلاس میں کیا ہے۔ ٹی وی میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ ٹی وی میں کیا ہے۔ اسی ٹی وی میں آپ حج بھی دیکھ سکتے ہیں، حج دیکھنے میں، عمرہ دیکھنے میں، حرمین چینلز دیکھنے میں آپ کو نہ وہاں پہ میوزک ہے، نہ کوئی پکچر ہے، ایسی کوئی بھی غیر شرعی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ ٹی وی پہ یہ دیکھتے ہیں تو ٹی وی دیکھنا مستحب ہوا آپ کے لیے، اور اگر آپ ٹی وی میں وہ دیکھتے ہیں جہاں پر بے پردگی ہے، جہاں پر میوزک ہے، ناچ گانا ہے، جہاں پر بے رحم روی ہے، جہاں پر اسلام کی مخالفت ہے، تو آپ کا اس کو دیکھنا ناجائز ہوگا، حرام ہوگا۔ شیخ ٹی وی پہ اب ہم ایک میڈیم میں ایسے ہی ہم ایرا میں انٹر ہو چکے ہیں جو کہ ٹی وی، آپ نے مجھے جس طرح بتایا کہ ٹی وی کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ اچھی چیز دیکھیں گے تو آپ کے لیے وہ جائز ہی نہیں ہے، ثواب کا باعث ہے۔ شیخ ڈراماز ہے یا کوئی انٹرٹینمنٹ ہے، کچھ بھی ہے، شیخ کیا اسلام میں آنے کے بعد کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے؟ یا ڈراماز کیسے بننے چاہیے جو ہم دیکھ سکیں؟ دیکھیں آج کل کا جتنا ڈراماز آتے ہیں اس میں ساروں میں انٹیمیسی دکھا رہے ہیں۔ اب جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، جو بندہ دین میں آنا چاہتا ہے یا دین میں ہے، پریکٹسنگ مسلم بننا چاہتا ہے، شیخ وہ کہاں جائے؟ اس کے لیے کیا انٹرٹینمنٹ ہے؟ کیا وہ کیا دیکھے دیکھیں، اس جس سے سوال میں نا دو چیزیں ہیں۔ ایزی ہو جائے؟ پہلی چیز، اس سوال میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ہم لوگوں نے یہ کیوں سمجھ رکھا ہے کہ ساری انٹرٹینمنٹ ٹی وی میں، ڈراماز اور موویز میں ہے۔ ہمارا یہ ذہن بنایا گیا ہے۔ آج بھی آپ ہماری طرف ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، بہت ساری دنیا ایسی ہے جہاں ان کے پاس انٹرنیٹ ہے ہی نہیں۔
ٹی وی ڈراماز موویز کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اگر ان کے پاس انٹرنیٹ ہے تو اتنا ویک ہے کہ وہ یہ سب چیزیں دیکھ نہیں سکتے. تو کیا ان کی لائف نہیں گزاری؟ کیا وہ کوئی ایسی لائف گزار رہے ہیں کہ جو ہر چیز اور ہر انٹرٹینمنٹ سے خالی ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ آخر ڈالا کس نے ہے کہ بھائی انٹرٹینمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ موویز دیکھو، آپ ڈراماز دیکھو، آپ ناچ دیکھو، آپ گانا دیکھو. یہ ساری انٹرٹینمنٹ یہ تو کبھی بھی مومن کی نہیں رہی. اس دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر نازل کیا تب سے لے کر آج تک کسی بھی مومن کی انٹرٹینمنٹ ایسی نہیں رہی جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو. یہ تو ان لوگوں کی انٹرٹینمنٹ رہی ہے جو لوگ صرف دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، جو کرنا ہے یہیں پہ کھاؤ پیو، اور اس کے بعد کوئی نہ حشر ہے، نہ قبر ہے، نہ دوسری زندگی ہے، کچھ بھی نہیں. تو پہلا تو یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ انٹرٹینمنٹ ہوتی کیا ہے، نمبر ایک. اور یہ چیز انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ انٹرٹینمنٹ کیا اسلام انٹرٹینمنٹ سے روکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں روکتا. اسلام بلکہ انٹرٹینمنٹ کو نہ صرف یہ کہ الاؤ کرتا ہے بلکہ پروموٹ کرتا ہے. وہ گیمز جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ الاؤڈ قرار دیا بلکہ اس کے بارے میں ترغیب دلائی. گھڑ سواری ہے، کیا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے؟ بالکل. سوئمنگ ہے. مجھے بتائیں سوئمنگ سے بڑھ کر کون سی ایسی ایکسرسائز ہے جو ہیومن باڈی کے لیے اتنی مفید ہو کہ جس میں انسان کے تمام آرگنز کی ایکسرسائز ہو رہی ہو؟ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ہمیں سکھایا گیا، ترغیب دلائی گئی، پروموٹ کیا گیا. اسی طرح سے نشانہ بازی ہے. نشانہ بازی کسی بھی طرح سے ہو، اس کے بارے میں ہمیں کہا گیا کہ آپ یہ کرو. چاہے آرچری ہو یا پسٹل. ساری اسی میں آ جاتی ہے. جس میں بھی کوئی چیز نشانے پہ پھینکنا ہو، مارنا ہو، یہ اس میں آ جاتی ہیں چیزیں. اور ایک کھیل، ایک انٹرٹینمنٹ وہ ہے جس کو ہم لوگوں نے انٹرٹینمنٹ قرار ہی نہیں دیا اور جس کے بارے میں سب سے زیادہ توجہ دلائی گئی. وہ ہے ایک شوہر کا اپنی بیوی سے انٹرٹینمنٹ کرنا، اسے ہنسی مذاق کرنا، کھیلنا باقاعدہ جیسے ہم دوستوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو گناہ والی ہو. تو یہاں پر تو وہ چیزیں بھی جائز ہیں جو کسی اور کے ساتھ جائز نہیں ہیں. بالکل صحیح. اب ہمارے ہاں اس مقدس انٹرٹینمنٹ کو لوگوں نے بور بنا دیا. یار بیوی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، بیوی تو بیوی ہے نا. بالکل. انٹرٹینمنٹ تو گرل فرینڈ کے ساتھ ہوتی ہے، حرام پہ ہوتی ہے. یعنی ہمارا پہلے سے برین واش، ہم برین واشڈ ہیں پہلے سے. تو ہمارے تو کانسیپٹ ہی ٹھیک نہیں ہے. تو انٹرٹینمنٹ اسلام میں اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ کا کسی کو ملتے ہوئے مسکراہٹ آپ کے لیے صدقہ ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو ملے اور آپ کے منہ میں 12 بجے ہوئے ہوں. آپ ایسا ہوگا جیسے پتہ نہیں کوئی کیا ہو گیا آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آنے کے بعد جنگوں میں رہے ہیں نا. اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی ملتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں نے آپ سے بڑھ کر خوش اخلاق کوئی نہیں دیکھا. اور ایسے اسے لگتا تھا کہ جیسے سب سے بڑھ کر آپ کو مجھ سے محبت ہو. ایک جنگی قیدی کو پکڑا ہوا ہے، سمامہ کو، اور آپ اس سے روزانہ مل رہے ہیں، مسکرا کے مل رہے ہیں، اور وہ بڑی ہارش بات کر رہے ہیں آپ سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر تم مجھے چھوڑ دیں گے تو ایک بڑے قبیلے کا بندہ ہوں، احسان کریں گے تو احسان کا بدلہ لیں گے. بالکل. اگر آپ مجھے قتل بھی کر دیں گے مسئلہ نہیں ہے، پیچھے بدلہ لینے والے ہیں. جرت مند تھا نا وہ. جی جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر مسکرا دیتے. ورنہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے گردن اڑا دو اس کی، اڑا دی جاتی. آپ کون سے کسی سے ڈرتے تھے؟ تو یہ ساری انٹرٹینمنٹ ہی ہے بھائی. ہم یہاں پہ بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں. ابھی ہم وہ بیڈمنٹن کھیل کے آئے ہوئے ہیں، جی جی صحیح. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بہت ساری گیمز کھیلتے ہیں، کشتیاں ہم کرتے ہیں، ریسلنگ ہمارا، ہم تو ویسے ہی میرا خاندانی جو کھیل ہے ہمارا وہ ریسلنگ ہے، دیسی کشتی. میرے ماموں، میری امی جان کے ماموں، میرے اپنے ماموں سگے اور ان کے بیٹا، یہ پورے بڑے مشہور ریسلر رہے ہیں دیسی کشتی کے. الحمدللہ. تو انٹرٹینمنٹ کی تو بات اسلام انٹرٹینمنٹ سے روکتا ہے؟ نہیں، اسلام فحاشی سے روکتا ہے بھائی. اسلام بیہودگی سے روکتا ہے. اسلام اس سے روکتا ہے کہ جس دوستی کے بعد ہمیشہ زندگی بھر انسان ندامت، سیاکاری اور برائی بدکاری، اس کے جرم اور اس کی ندامت میں ڈوبا رہتا ہے. اس طرح کی ہر انٹرٹینمنٹ اسلام میں حرام ہے. شیخ آج کل کے جو دور ہے نا اس میں ہر بندہ نا بیٹھنا چاہتا ہے، لیزی ہے. ویسے کیا ایسا کوئی کنٹینٹ نہیں بنایا جا سکتا جس طرح کسی دور میں عمر سیریز آئی اور اس سے پہلے دا 10 کمانڈمنٹس اور دا میسنجر ایسی موویز آئیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں دیکھنی چاہیے، اور میرا بھی یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ جب آپ وہ دیکھتے ہیں نا اور آپ اس کے بعد کسی بھی صحابہ کا نام سوچتے ہیں یا سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ
ایکٹرز آتے ہیں نہ کہ اوریجنلی صحابہ آنے چاہیے. اور دوسرا ہسٹری ڈپیکٹ جو کتابوں میں اگر اللہ چاہتا تو وہ ساری کی تصویریں بنوا دیتا ہمارے سے, اور ہمیں ریٹن کی بجائے ہمیں ویژول ہسٹری آ جاتی. اگر اللہ نے نہیں چاہا تو اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے, اس لیے وہ چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے. میرا بھی یہی اعتبار ہے. لیکن کیسے کوئی ایسا کنٹینٹ یار لیزی ہونا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بیٹھے 3 گھنٹے کی مووی دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ ہوشیار ہو رہے ہیں؟ لیزی پن کا اور بالکل نکمے پن کی یہ انتہا نہیں ہے. اب 3 گھنٹے بیٹھے ہوئے یار ایک جگہ پہ, اور پورا اب دیکھنے کے بعد کیا ہوا یار, بڑا اچھا ڈرامہ تھا. یار ڈرامہ ہی کرنا ہے تو آؤ باہر کر لو. ساری قوم ڈرامہ کر رہی ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک سارے ڈرامے تو ہیں. ہم کس کو کہتے ہیں یار بڑی فلم ہے, یار وہ بندہ بڑی فلم ہے. یار کیا مطلب ہے؟ دھوکہ ہے, فراڈ ہے, رو رہے ہیں یار, یہ رو رہا ہے, کیا ہوا اس کو؟ ڈرامہ کر رہا ہے. ڈرامہ ہے بھائی, مووی ہے, سارا کچھ بنایا ہوا ہے. اوریجنل لائف میں آؤ, آپ تو ابھی تک خوابوں میں ہو. اب یہ ڈرامے موویاں بے شک وہ, اب لوگوں نے یہ کہا, جب لوگوں نے دیکھا کہ یار لوگ کم آنا شروع ہو گئے اور تھوڑا سا اسلام کی طرف مائل ہو گئے, تو لوگوں نے کہا اسلامک سینما, ہاں جی, ارطغرل اسلامک بینکاری اور ارطغرل. ہاں لوگ اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے نا ثواب کا کام ہے, کوئی جیسے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں لوگ. وہ یار گھروں سے نکلو, یہ بھی ہے لوگوں کا کہ یہ ثواب ہے ارطغرل اور دیکھیں, عثمان دیکھنا. آپ گھروں سے نکلو, لیزی پن سے اگر چھٹکارا پانا ہے گھروں سے نکلو. کبھی ہائکنگ پہ جاؤ, کبھی ٹریکنگ پہ جاؤ, کبھی گھڑ سواری کرو. ایک دفعہ گھوڑے پہ پیٹھ پہ بیٹھ کے دیکھو تو صحیح. ارطغرل دیکھ کے بنے ہوتے ہیں ارطغرل. اور بندہ موویاں دیکھ کے نا تھوڑا سائیکو ہو جاتا ہے. میرا MS کا تھیسس اسی پہ تھا. سائیکو کیسے ہوتا ہے؟ جو بندہ بھی مووی دیکھتا ہے تو مووی میں جو ہیرو کا کردار ہوتا ہے نا, بندہ اپنے آپ کو ہیرو اور پوری دنیا کو ولن سمجھ رہا ہوتا ہے. اچھا وہ جو ایک آئی تھی ایک مووی, وہ گندے کیڑے کی, اسپائڈر مین, وہ اب دیکھیں آپ اس کو, کرنے میں گندے کیڑے. اب اس کی مووی دیکھنے کے بعد ہر بندہ اسپائڈر مین بنا ہوا ہے. اچھا اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے, وہ جا رہا ہے, خاص طور پہ ہمارے نوجوان دیکھتے ہیں. یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے میں بچوں کو بتاتا تھا, میں اسٹوڈینٹس کو, کہ یہ جو بندہ مووی دیکھتا ہے نا رات 2-3 گھنٹے کی مووی دیکھنے کے بعد, صبح وہ آ رہا ہوتا ہے کہ میں ہی ہیرو ہوں, ابھی میں جمپ لگاؤں گا, وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ جاؤں گا, میں ہی سپر مین ہوں, میں ہی فائٹر ہوں, اور میں ایسی فائٹ کروں گا, تباہی لگا دوں گا. اور یہ جتنی بھی بہنیں پھر رہی ہیں نا, یہ ساری میرے اوپر فریفتہ ہوں گی, اور وہ ایسے اور ویسے. اور اس کے بعد پھر یا تو اماں کا جوتا پڑتا ہے, باپ کی ڈانٹ پڑتی ہے, پھر وہ ہوش میں آتا ہے کہ نہیں یار میں اصل ایک میرے ایک دوست ہے, ان کا بیٹا ہے, تو وہ اسپائڈر مین کا بڑا فین تھا. تو اس نے اپنے بیٹے کو وہ ایک بک لا دی, ساتھ ایک اسٹف ٹوائے لا دی اسپائڈر. وہ کہتا ہے نہیں ابا جی آپ اسپائڈر مین بن کے دکھائیں, وہ جو اوپر چڑھتا ہے. مجھے دیکھ کر نا اس کا بڑا ہوتا تھا کہ یار یہ بچوں کی آبزرویشن ہے, اگر آپ انہیں شروع سے یہ والی چیز فیڈ کرنے لگ جائیں گے تو پھر تو ان کے لیے اب دیکھیں میں آپ کو وہی رہے گا. ایک بات بتاتا ہوں, یہ سارے ہیں ڈرامے. اب حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں, کچھ چیزیں حقیقت میں بتاتا ہوں, اور یہ ساری چیزیں بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھے. یار مومن آدمی ہو, تمہارا کوئی غیب پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل. آپ نے سارا کچھ آنکھوں سے ہی دیکھنا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, حقیقی دنیا میں کوئی ایسا بندہ آپ نے, یہ جو ہماری کرنٹ ہسٹری ہے, لیٹسٹ ہسٹری ہماری, یہ جو ایرا چل رہا ہے جس میں ہم ہیں, کیا کبھی ایسا بندہ ہم نے سنا ہے کہ جس کی جو گھوڑے سے زیادہ تیز رننگ کرتا ہو؟ سنا ہے؟ نہیں شیخ, میں نے گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑ سکتا ہو. نہیں سنا. حسین بولٹ, وہ بھی گھوڑے سے زیادہ تیز نہیں دوڑ سکتا. ہاں جی. صحابہ میں ایک صحابی تھے جو گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتے تھے. ہم ڈراموں سے فرصت ملے تو ہمیں پتہ چلا نا یار ہیرو کس کو کہتے ہیں. وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے ایک شخص پر, غالباً غزوہ احد تھا غالباً, اس میں تلوار چلائی تھی ایک ایسے شخص پر جو سر سے پاؤں تک زیرہ میں, لوہے کی زیرہ میں سر سے پاؤں تک بالکل اس میں وہ اٹا ہوا تھا, اس کے اندر بالکل تھا, اور انہوں نے وہ تلوار چلائی تھی, وہ سر سے کاٹتے ہوئے ان کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا. یہ ڈرامہ نہیں, یہ حقیقت ہے. وہ کون سے صحابی تھے کہ جن کی گھڑ سواری تمام صحابہ میں مشہور تھی؟ وہ کون سے صحابہ تھے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ 6 بندے 6000 کے مقابلے میں کافی ہیں؟ وہ کون سا مارکا تھا کہ جس میں مسلمان 3000 تھے اور مقابلے میں 2 لاکھ لوگ تھے, اور وہ وہاں سے پوری طرح سے فتح, ایک طرح کی فتح کے ساتھ نکلے؟ تو ہم نے تو سارے دیکھے ڈرامے ہیں.
ہم نے تو ہمارے سامنے تو سارا وہ مطلب ہے کہ میرا یہی بندہ ہے پورٹل کھول رہا ہے ایک اور دنیا میں چلا گیا. یہ ڈرامے بازیاں ساری ہم نے دیکھی ہیں اور ڈرامے بازیاں لوگوں کو دکھا رہے ہیں. شیخ اب تو آپ یہ نہ کہیں اب تو دینی لوگ بھی یہ پورٹلز کو مان رہے ہیں. نہیں وہ دینی لوگ نہیں ہیں وہ. اچھا شیخ. ہاں دینی لوگوں کو پتہ ہے کہ سب یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں. اچھا شیخ یہ جو ایک ویسے چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ویژول کنٹینٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہیں گنجائش ہے اصول و ضوابط کے ساتھ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری مجبوری بنی کیوں ہے بھائی. ہاں یہ چیز ہمارے ویژول کنٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت کہاں سے بچ رہا ہے. آپ اگر امت کے ایک فرد اپنے آپ کو یہ رسپانسبلٹی آپ ایکسیپٹ کریں کہ میں امت کا فرد ہوں, آپ کے پاس کہاں سے وقت ہے آپ اتنی بیٹھ کے ڈاکومنٹریز دیکھیں بھائی. آپ کے پاس کہاں سے وقت ہے بیٹھ کے اتنے سیزنز دیکھیں. آپ نے کاغذی ہیرو ہی رہنا ہے, وہ ڈرامہ بازی رہنا ہے. جو حقیقی لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ کر جاتے ہیں. آج کی دنیا میں بھی دیکھے ہیں کتنے لوگ ہیں کچھ کر گئے ہیں بھائی, گھروں سے نکلے ہیں وہ, انہوں نے مشقتیں جھیلی ہیں, انہوں نے ٹریننگز کی ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو عادی کیا ہے, اللہ کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے. اللہ کے لیے بہت کچھ کرنے والے آج بھی لوگ موجود ہیں اور بہت کچھ کر بھی گئے ہیں. ان میں سے کوئی بھی ڈرامے باز اور فلمیں دیکھنے والا نہیں تھا. جب وہ چھوڑی ہیں تو ان کی جان تھوڑی سی خلاصی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ فلموں سے نکل آنا چاہیے ہمیں. ہر یہ کیا اس کے اندر ایک اور چیز آتی ہے نا, کیا شیخ چلیں ویژول انٹرٹینمنٹ کا آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ہو چیز سکتی ہے اور اس اصول و ضوابط کے ساتھ ہو, اس میں وہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو غیر شرعی ہے, تو ہو سکتی ہے. لیکن کانسیپٹ تو ٹھیک کریں نا. ہم یہ کیسے ہم لوگ ہیں کہ ہم اس کے بغیر گزار ہی نہیں ہمارا. جی آگے چلیے. ایسے شیخ ایک اور کنٹروورسی ہمیں اسی کے ریلیٹڈ آتی ہے. جو ڈراماز اور موویز ہوتے ہیں نا وہ ہمارے ذہنوں پر امپیکٹ کرتے ہیں. تو آپ کا جتنا میڈیا ہے شیخ وہ تو بالکل انٹیمیسی بلڈ شیڈ ہر چیز دکھا رہا ہے اب, اور ہمیں وہ اب آگے سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو مسئلہ کیا ہے اب اس چیز سے. آپ جب آپ کہہ رہے ہو کہ یہ چیز دیکھنی ہی نہیں چاہیے, تو پھر ہم جب جس کو دکھانا چاہ رہے ہیں وہ دیکھ بھی رہے ہیں, تو آپ کو کیا مسئلہ ہے پھر اس ساری چیز سے؟ شہروز بھائی میں نے آپ کو بتایا نا میرا ایم ایس ہے, اس پہ ایم ایس کا تھیسس میری ریسرچ ہی میڈیا پر ہے. میڈیا کا امپیکٹ میرا ٹاپک ہی تھا. میڈیا کا امپیکٹ کیا, فورن میڈیا کا امپیکٹ. ایک چیز جو بندہ دیکھتا ہے نا سائیکولوجیکلی اس کے ذہن میں اس کی پکچر بنتی ہے, اور اس میڈیا کے ذریعے سے انسان وہ غیر انسانی حرکتیں اور وہ سفاکانہ حرکتیں کرتے ہیں جو بندہ ویسے سوچ نہیں سکتا. ابھی نیا ایک بالکل لیٹسٹ واقعہ جو دسکا میں ہوا, وہ ایک سگی پھوپھی نے اپنی بہو اور اپنی بھتیجی کو کتنی بے دردی سے قتل کیا. بالکل سے اس کو پوچھا گیا کہ آپ نے کر کیسے لیا یہ. ایک خاتون دوسری خاتون کو قتل کرے, اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرے, اس کے چہرے کو جلائے. اس نے کیا فلم دیکھی تھی ایک. اسی طرح سے اس تھیسس میں نے میری ریسرچ میں یہ بھی چیزیں ہیں کہ 80s میں امریکہ وغیرہ میں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا جو کہ ہیومن میٹ کھاتے تھے, ان کو قتل کرتے تھے, سیریل کلرز تھے, ریپسٹ تھے. جب ان کو پکڑا گیا اور کہا گیا کہ آپ نے یہ کیسے مطلب قتل کر کے آپ خود ان کا گوشت کھا رہے ہو یا ان کے گوشت پہ تیزاب ڈال کے ختم کر دیتے ہو, جنگلوں میں رہتے ہیں اور عجیب سے وہ بنے ہوئے ہیں. تو ان میں سے کچھ نے کہا کہ ہم نے فلاں فلاں مووی دیکھی تھی, اس میں یہ آئیڈیا تھا, ہم نے وہ کیا. اب ہر مووی کا جو اس میں مین اس کا پرپس یا آپ کہہ لیں یا اس کا مین کانٹینٹ ہے وہ کیا ہے, عشق موشوقی بھاگنا. پوری فلم دیکھ لیں, اس میں مین چیز یہ ہے کہ لڑکے نے لڑکی کو بھگانا کیسے ہے اور لڑکی نے اپنے والدین اور باقی سب کی آنکھوں میں دھول کیسے جھونکنی ہے. تو جب یہ سارا کچھ ہوگا تو اس کے بعد ہمارے ہاں آج بھی کتنے ایسے واقعات ہو رہے ہیں بلیک میلنگ کے, ریپ کے, اور کتنے واقعات ایسے ہو رہے ہیں جس میں بے روی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اللہ کی پناہ. اتنی ویڈیوز, اتنی موویز کہ جو گھروں کے اندر گھر کے افراد لا حول ولا قوت الا باللہ ایک دوسرے کی بنا رہے ہیں, عزیز و اقارب کی بنا رہے ہیں, محرم رشتوں کا تقدس نہیں رہا. یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہیں سے آئی ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے, واللہ یا تو وہ انتہا درجے کے بے عقل ہیں یا وہ انتہا درجے کے شاطر ہیں. ان دونوں میں سے ایک بات ہے. اس کے امپیکٹ سے تو کوئی بندہ انکار کر ہی نہیں سکتا. آپ جو چیز بار بار دیکھیں گے اگر وہ غلط ہے تو سب سے پہلے اس کی برائی آپ کے ذہن سے ختم ہوگی, پھر آپ اس کو کرنا چاہیں گے اور پھر آپ اس میں آگے بڑھنا چاہیں گے, اور بڑھنے کی کوئی حد نہیں ہے. یہ جو آپ کا اشارہ ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے, فیملی ولاگنگ وغیرہ جو یوٹیوب پر بھی آج کل ہو رہی ہے شیخ, اس کو جب ہم
اس کے اتنے ویوز آتے ہیں فیملی ولاگنگ کے، اور جب کوئی بندہ دیکھتا ہے وہ اس سے امپریس ہوتا ہے کہ یار ان کا یوٹیوب چینل ہے، یہ چل رہا ہے، انکم آ رہی ہے، کیونکہ آپ کے ان امپلائمنٹ آپ کے سامنے ایسے ہر بندہ یہی کہتا ہے یہاں پہ کچھ نہیں رکھا، یہاں سے باہر جاؤ، لیکن باہر جا کے بھی جو بندہ ادھر قابل نہیں ہے وہ باہر جا کے بھی کچھ نہیں کرتا، اور جو بندہ یہاں قابل ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہیں پر ہی رزق سے نواز رہا ہے۔ لیکن شیخ کیا یہ فیملی ولاگنگ سے جو امپیکٹ آ رہا ہے، ایک تو مانیٹری امپیکٹ آتا ہے، دوسرا وہ جو امپیکٹ آتا ہے کہ انسان وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں سارے، پہلے سنگل ولاگنگ ہوتی ہے، پھر شادی کی آتی ہے، پھر شادی کے بعد اپنی وائف اندر آ جاتی ہے، پھر وائف کا ایک چینل بن جاتا ہے، پھر یہ ساری چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں شیخ، کہ اس سارے کیچڑ میں شیخ ہمارا بھی تو کوئی انپوٹ ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہمارا پہلے تو انپٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسلامکلی اسلامک پرسپیکٹو میں اس کو کیسے دیکھا جائے۔ دیکھیں ایک مسلمان کی بنیادی جو صفت ہے نا وہ ہے حیا۔ ایمان کا جو ایک بہت نمایاں پہلو ہے نا وہ حیا ہے۔ حیا بندے کو ہر ایک گناہ سے روکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ نے یہ فرمایا کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ پہلی نبوتوں کے کلام یعنی پہلے انبیاء کی جو باتیں پہنچی ہیں جو سب ہی نے تقریباً کی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب بندے کو حیا نہ رہے تو جو مرضی کرے۔ اس کی ایک شرح یہ ہے کہ بندے میں جب بے حیائی آتی ہے تو وہ ہر گناہ کر سکتا ہے۔ آپ کو کوئی بھی کسی بھی گناہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے سب سے بڑا بیریئر آپ کے ضمیر اور آپ کے حیا کا ہوتا ہے۔ آپ جب اس کو کچلتے ہیں نا آگے باقی سب چیزیں آسان ہوتی ہیں۔ یہ لمٹ ہے آپ کا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا انسان سب کی سے بڑا بیریئر ہے، اور بے حیائی، اور میں کہتا ہوں کہ بندے کا بے غیرت ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اس کے یہ کرنے کے لیے بھی بندے کو بہت کچھ ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ کیا ہمت؟ اپنے ضمیر کا قتل اور اپنی حیا اور غیرت کا قتل۔ یہ عام بندے تو کر ہی نہیں سکتے، وہ تو اتنی بے حیائی کا سوچ بھی نہیں سکتے عام بندے، انسان۔ لیکن جب ہم ایمان والوں کی بات کریں، مومنوں کی بات کریں، ان کو تو ان کے لیے تو حکم یہ ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور عنوان وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، نگاہیں نیچی رکھنی ہے، کسی کو دیکھنا نہیں ہے۔ اور خواتین کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی خواتین سے کہیں یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِنْ جَلَابِیبِہِنَّ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 59۔ تو یہ تو مسلم معاشرے یہ ہے، اور جس بندے نے خود دیکھنا شروع کر دیا بے حیائی کو، اور اس کانٹینٹ کو جس کا دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں کیا اسلام نے، یہ بندہ یہ تو واقعی گناہ گار ہے، لیکن بڑا گناہ گار اور دیوس اور غیرت اور حیا کے معاملے میں سب سے زیادہ اس کو کراس کرنے والا اور سب سے زیادہ بے حیا وہ ہے جو اپنی فیملی کو اس میں لے آتا ہے، اپنی وائف کو بنا سنوار کے، اور صرف پیسوں کی خاطر۔ یعنی کوئی بندہ اتنا بھی گر سکتا ہے کہ پیسوں کی اتنی غلامی کہ وہ اپنے اللہ کو، جس کو وہ رزاق سمجھتا ہے، اور دیکھیں شیطان نے کیسے ان کے اوپر دورے ڈالے ہیں کہ یہی والے لوگ جو بے حیائی پھیلا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ ہماری فلاں فلم بڑی ہٹ گئی، الحمدللہ ہمارا بڑا فیملی بلاگنگ بڑا اللہ کا احسان ہے۔ وہ پہلی جب ہم نے وہ اپنی شادی کے بعد وہ جو ہم نے پہلے دنوں کی جو بلاگنگ کی نا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں وہاں سے بڑے وہ دے دیے۔ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ بے حیائی پر اور یہ اس پر اللہ تعالیٰ بندے کو کبھی کچھ نہیں دیتے ہیں۔ یہ شیطان کی طرف سے آپ کو سب کچھ، ایک شیطان نے آپ کے لیے ایک چیزیں مزین کر دی ہیں، اور شیطان کے راستے پر آپ چل کر آپ کو یہ چیزیں بڑی خوبصورت دکھائی دے رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو مطلب کیسے ایک بندہ تصور کیسے کر سکتا ہے یار اپنے گھر والوں کو اس پر لے کر آئے۔ شیخ ابھی ریسنٹلی نا ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے فہد مصطفیٰ بھائی کی، وہ ایکٹر ہیں، آپ کو غالباً شاید نہ پتا، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میں فیوریٹ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سکسیس دی ہے، میں اللہ کے اسپیشل لوگوں میں سے ہوں۔ کیا شیخ یہ سٹیٹمنٹس اس طرح سکسیس کے ساتھ فہد مصطفیٰ صاحب نے اگر واقعی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی اچھا چنیدہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنی سکسیس شہرت دی ہے اور سکسیس دی ہے، اگر وہ اس سکسیس کو ہی یہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کا پسندیدہ ہوں، تو میں ایک خبر سناتا ہوں، بس یہ خبر اللہ کرے ان تک بھی پہنچے اور سب تک پہنچے۔ میں فاسٹ یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، یہ بات ہے یہ
2016 یا اس کے قریب کی. تو میری عادت یہ تھی کہ میں جب یونیورسٹی جاتا تھا تو اپنے آفس میں جا کے پہلے اخبار دیکھتا تھا. تو اس دن کے اخبار میں ایک خبر آئی کہ انڈیا کی ایک ریاست میں کرناٹکا یا کچھ ایسا کرناٹکا ہی میں نے بھی یہی سنا. ہاں وہاں پہ ایک ایکٹریس آئی اور اس کے استقبال میں جو لوگ نکلے تو میں ان لوگوں کو دیکھ کے حیران تھا. گلیاں بازار بھرے ہوئے تھے اور اس کا ایئر ویو لیا گیا تو وہ اتنا رش. اور بعد میں نے دیکھا کہ یہ کون ہے, کون سی ایکٹریس ہے, تو اس کا نام سامنے آیا تو بس سمجھ آ گئی. اس کا نام تھا سنی لیونی. فہد مصطفیٰ صاحب سے زیادہ پھر یہ اللہ کے پسندیدہ ہے, اور اس سے اوپر چلے جائیں تو وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں ان کے مطابق. تو پھر فہد بھائی کو یہ چاہیے کہ تھوڑا سا آگے بڑھیں, پسندیدگی اور بڑھائیں. ایک آدھا تو انہوں نے کوشش کی, انہوں نے نہیں کوشش کی, کچھ انڈسٹری میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ اگر پون سے پیسہ آتا ہے تو پون کو حلال کر دیا جائے, تو اس میں بھی سکسیس تو کہ نا ملے گی. پیسے کی جو غلامی ہے نا, اور سب سے زیادہ بزنس یہ چل رہا ہے انڈیا اور پاکستان میں. جو لوگ خاص طور پہ ہمارے پی ٹی آئی سے متعلق ہیں ان سے تھوڑا سا جان کے دیکھیں کہ چل کیا رہا ہے. لوگ اپنے گھروں کی, اللہ رحم کر دیں, اپنے گھروں کی فحش ویڈیوز بنا کے پیسہ کما رہے ہیں. باقاعدہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ویڈیو بھیجیں, آپ کو ایک ویڈیو کا اتنا ملے گا اور اس میں یہ ایسا ہونا چاہیے, اور یہاں سے شروع کرتے ہیں اور بڑھاتے جاتے ہیں. پھر اپنی ویڈیوز, دوسرے کی ویڈیوز, تیسرے کی ویڈیوز, کچھ شوہر اور بیوی ہیں وہ کر رہے ہیں, اور کچھ محرم رشتے ہیں وہ بھی ویڈیو بنا کے اپنے آپ اپنی وہ سیل کر رہے ہیں اور اس سے پیسے کما رہے ہیں. یعنی یہ گندگی سے پیسے کمانے ہیں تو راستے تو بہت ہیں. یعنی پھر آپ انسان تو نہ رہے, مسلمان تو آپ اسلام کا نام لیں, اگر اسی سے پیسے کمانے ہیں تو کیا فرق ہے ایک مطلب جانور میں اور آپ میں, کیا فرق باقی رہ گیا؟ تو اسی میں تو لوگ گمراہ کر رہے ہیں, اور لوگوں کو پیسوں کا جھانسا دے کر ہر بیٹی, ہر بہن اسی پیسے کی وجہ سے اپنی عزت کھوتی ہے, غیرت کا سودا کرتی ہے, اپنے والدین کا سر نیچا کرتی ہے, اور آخر کار اسے ذلت تذلیل کے سوا اور کچھ نہیں ملتا. اور مرد حضرات بھی یہی کر رہے ہیں. اور یہ جو فیملی ولاگنگ والے ہیں, کتنے ایسے لوگوں کو تو میں جانتا ہوں جنہوں نے یہ ولاگنگ شروع کی, یہاں تک کہ کچھ ایسے بھی تھے جو اسلامی کے لیے اسلامک ٹچ دے کر رہے تھے. ہاں جی, واللہ ان کی طلاقیں ہوئیں, اور اس کے بعد ایسی دشمنیاں پیدا ہوئیں کہ اللہ کی پناہ. اور کتنی ایسی خواتین نے ان فیملی ولاگنگ, طلاق, ڈیورس کے بعد پھر سارے نکاح شکاب سب ختم. تو یہ ساری چیزیں, راستہ وہ ہے کہ جس میں صرف تھوڑی سی دیر آپ کو پیسہ ملے گا, شہرت ملے گی, اس کے بعد وہ ذلت اور رسوائی ہے جو کبھی آپ کا پیچھے نہیں چھوڑے گی. شیخ جو ہمیں نظر آتا ہے آج سے, اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, اب تو ہم دیکھتے ہیں سیکولر بھی ہیں لوگ, اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں, مارکسسٹ کہتے ہیں, اور نیم اٹ, اب تو اب جس کے پیچھے لگے اب اس کے ساتھ اسٹ لگا کے اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. تو شیخ پہلے جو ہوتا تھا 1999, 2003, 4, 5, وہ والے جو پیرنٹس ہیں یا وہ جو جنریشن ہے جو اب ایکٹرز آ رہے ہیں, ان کا شیخ ابھی بھی یہ اگر کہتے ہیں الحمدللہ ہماری مووی ہٹ ہو گئی ہے, تو شیخ اس کا مطلب ہے ان کو بچپن میں اللہ کا نام تو سکھایا ہوگا کسی نے, تو کیا شیخ ان کے بالکل ضمیر مر جاتے ہیں اس فیلڈ میں, اتنا زیادہ شیخ انفلوئنس مرتا ہے, ضمیر مر جاتا ہے. دیکھیں ایک چیز جو بار بار کریں گے نا, بار بار ایک چیز. اب دیکھیں ہماری اس معاشرے میں, پاکستانی معاشرے میں بے حیائی میڈیا پہ کیسے آئی. میں بتاتا ہوں, میں جب چھوٹا تھا ایک کمرشل میں نے دیکھی, وہاں سے یہ بے حیائی اس کے بعد سے عام آنے لگی. پہلے ہوتا یہ تھا جب ہم چھوٹے تھے, نابالغ بھی جب تھے ہم, تو ہم دیکھتے تھے کہ ٹی وی پہ جو ڈرامے لگتے تھے سبق آموز ہوتے تھے, زیادہ تر کم دیکھتے تھے ہم. گھر میں الحمدللہ ٹی وی نہیں تھا. تو مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ایک ڈرامہ دیکھا تھا, اس ڈرامے دیکھنے کے بعد یعنی چھوٹے تھے ہم, اتنا اس کا امپیکٹ تھا کہ ہم گھر سے بلا وجہ باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا. اس کا نام تھا علی پر کیا گزری, اور وہ تھا سٹوری تھی کہ ایک بچے کو گھر سے اغوا کیا جاتا ہے اور کیسے کیسے اس کے ساتھ کیا کیا پیش آتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایسی اور چیز نہیں ہوتی تھی جس کی طرف توجہ جائے. اس دور کی بات ہے. اسلامکلی وہ ڈرامے ٹھیک تھے نہیں ٹھیک تھے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک بچے کی یادداشت کی میں بات کر رہا ہوں جو 8, 9, 10 سال کا بچہ تھا, جس کی یہ فیلنگز ہیں کہ اس نے ایک ڈرامہ دیکھا, اس پر اثر ہوا اس کا. وہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, ساتھ اس کے ہم عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے پیرنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے جوان بہن بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب کمرشل چل رہی ہے. کمرشل کیا ہے, کمرشل میں آتا ہے ایک نوجوان 17, 18 سال کا,
وہ خواب دیکھ رہا ہے. خواب وہ دیکھ رہا ہے, وہ کہتا ہے اچھی سی ایک گاڑی ہو, گاڑی آ جاتی ہے آلٹو یا میران ٹائپ نہ کچھ. اس زمانے کی یہاں BM اگلا زمانہ یہ آتا ہے کہ اگلا جملہ یہ آتا ہے لڑکی اس میں پیاری ہو. اللہ اکبر. اب یقین کریں کہ میں اس بچے کی بات کر رہا ہوں, اپنی میں بات کر رہا ہوں. ہمیں شرم آئی کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے, اور سب کو شرم آئی. اور اب نہیں اور آتی سے اور اس میں وہ لڑکی آ کے بیٹھ جاتی ہے. پہلے گاڑی آتی ہے, پھر لڑکی آ کے بیٹھتی ہے. اب یہ کون یہ کمرشل بنا رہا ہے, یہ کون بندہ تھا جس نے بے حیائی کے بیج بوئے. آگے آتا ہے اور ایک ڈبہ شاہی سپاری ہو. پھر دیکھ مزہ. یہ 4 جملے تھے اس کے. یعنی ایک بندہ اپنی سپاری بیچنا چاہ رہا ہے اور اس نے معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دے دیا. ایک بندہ ٹائر بیچنا چاہ رہا ہے. ٹائر میں یار لڑکی کا کیا کام ہے؟ ٹائر میں لڑکی کا کیا کام ہے؟ اور ایک تو ہمارے میڈیا نے اس طرح سے لڑکی کو اس طرح سے ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا. جی خوبصورت لڑکیوں کو لاؤ اور جیسے ان کی خوبصورتی ذرا تھوڑی سی ڈلتی ہے تو وہ نہیں واقعی ایسے اس کو پھینک دے جیسے ٹیشو پیپر ہوتا ہے. اور دوسرا پوری قوم کو معذرت کے ساتھ کنجر بنانے کی پوری پریکٹس کروائی گئی. کیسے؟ چائے پی رہا ہے, چائے بیچ رہا ہے, ایک بندے نے چائے بیچنی ہے. چائے کیسے بیچ رہا ہے کہ جیسے ہی آپ نے پہلا سپ لیا, دادا دادی اماں ابا بچے سب ڈانسر بن گئے, جھوم رہے ہیں, گا رہے ہیں. وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. یار یہ کون سی کافی اور کون سی چائے ہے جو آپ کو ڈانسر بنا دیتی ہے؟ میٹرس کی کمرشل ہے, بندہ گا رہا ہے. کوئی اچھا پیکج ملا, نائٹ کلب میں بندے پہنچ گئے ہیں. اچھا موبائل ملا, کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ ڈانس کی جگہ پر. یعنی ہر چیز کے بعد ڈانس, ہر چیز کے بعد ناچ گانا. یعنی اب دیکھو تو صحیح نا کیسے پوری قوم کو بیوقوف بنایا گیا, اور ہم بھی بیوقوف بن گئے. اوپو کا موبائل آیا, وہ کہتا ہے یار میرے موبائل میں وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. کہتا ہے اچھا. ایک دم سے منظر بدلتا ہے, اوپو کا موبائل آتا ہے اور وہ کہاں جاتا ہے؟ ایک نائٹ کلب, اور اوپر وہ گٹار لگا ہوا ہے, بینڈ باجا, لڑکے لڑکیاں, عیاشی, اس میں پہنچ جاتا ہے. یعنی کیا مقصد ہے بتانے کا کہ آپ کے پاس یہ چیزیں جب ہوں گی تو آپ کو کہاں ہونا چاہیے؟ نائٹ کلب میں. نائٹ کلب میں. یہ نہیں, یہ بھی دکھایا جا سکتا تھا یار آپ نے موبائل لیا, موبائل لینے کے بعد آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ فلان جگہ پر یہ کتنا علمی حلقہ اور یہ کتنی بہترین مسجد ہے. آپ نے موبائل لیا, اگلا منظر آپ کی آنکھ کھلا, آپ مسجد میں ہوں. یہ نہیں آیا. شیخ میرے پاس ایک کیس آیا پچھلے دنوں. وہ لڑکا تھا, اس نے کہا کہ میں نے ایک ڈرامہ دیکھا ہے, میں عبد القادر ہوں. کافی پرانا ڈرامہ ہے. کہتا ہے کہ اس کے بعد نا میں نے اپنے پیرنٹس کی عزت کرنی شروع کی ہے. اس میں نا وہ کوئی اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے پیرنٹس کی عزت کرنے لگ جاتا ہے. تو شیخ یہ جو اچھے امپیکٹ والے ڈراماز ہیں, چلے ہم اسی طرف ہی آ جاتے ہیں کہ جی اچھا آپ نے اگر ڈراماز ہی بنانے ہیں تو کیا شیخ شریعہ کمپلائنٹ اگر ڈراماز اگر بنے بن سکتے ہیں, وہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ بن سکتے ہیں, اس میں واقعی وہ شریعہ کمپلائنٹس ہوں, واقعی وہ ایسے ہوں, اس میں جو حدود و قیود ہیں, اس میں جھوٹ نہ ہو, اس میں بے حیائی نہ ہو, اس میں میوزک نہ ہو, آپ بنائیں. یوتھ کلب کے لوگوں نے کچھ موویز ایسی بنائی ہیں اور کچھ بہت اچھی گئی ہیں. اس میں نہ میوزک ہے, نہ کوئی ایسی چیز ہے, اور ایک سبق بھی دیا. اب لوگوں کو جو اتنا کچھ دیکھ چکے ہیں نا, ان کو یہ پسند نہیں آتی. اب لبرلز پہلے کہتے ہیں ہم کو موویز میں مسئلہ ہے, اب جب بنانا شروع کیا تب بھی ان کو مسئلہ ہے. تو ہم مطلب اس حدود و قیود کے ساتھ بنا تو سکتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ زیادہ پروموٹ اس بات کو کرنا چاہیے کہ اصل میں ہیرو بننے کی کوشش کریں. شیخ اگر اب والے ڈراماز یا موویز دیکھیں, شیخ ایک اور چیز جو انجیکٹ کر رہے ہیں یہ معاشرے کے اندر, اور اسپیسیفکلی پاکستانی معاشرے کے اندر, اور باہر سے بھی اب تو ہالی ووڈ والی مووی یا جو بھی آپ دیکھتے ہیں نا, ایون انڈین موویز, ہالی ووڈ کی موویز جو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں, اس کے اندر نا آخر میں جو سٹوری اینڈ ہوتی ہے نا, اس میں کسی نہ کسی طریقے سے وومن کے ساتھ یا وہ وکٹم شو کرتے ہیں, یا اس کو امپاور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا شو کرتے ہیں کہ معاشرہ سارا خلاف ہے اور جو ایک لڑکی سوچ رہی ہے وہ ٹھیک چیز ہے. کیا شیخ اس کے بعد جو پاکستانی معاشرہ ہے اس کے اوپر جو امپیکٹ آ رہے ہیں شیخ, وہ تو بالکل ناقابل برداشت ہیں. اب ایک اور ٹرم آئی اسلامک فیمنزم, ایک اس کے اندر بھی یہی والی چیز پائی گئی کہ لڑکیاں اسلام تو پریکٹس کر رہی ہیں سسٹرز, لیکن کیا ہو رہا ہے کہ وہ فیمنزم والے نظریات سارے ان میں پائے جاتے ہیں. اب دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ وہ ڈراماز وغیرہ سے انسپائر ہو رہے ہیں ساری چیزیں, اور چگلی کا آنسر بھی بڑھتا جا رہا ہے اور یہ ساری چیزیں.
دیکھیے یہ سب سے پہلے نا جب آدمی کوئی بیانیہ بناتا ہے نا، جب ایک ذہن کسی چیز پہ تیار کیا جا رہا ہوتا ہے، سب سے سینسیٹیو مرحلہ یہ ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ آپ کا ذہن کس بات پر تیار کیا جا رہا ہے، آپ کو سکھایا کیا جا رہا ہے، آپ کو بنایا کیا جا رہا ہے. جو لوگ خواتین کے معاملے میں بہت سارے اعتراض کرتے ہیں، ڈرامہ مووی سے تو میں نے پہلے بھی کہا نا، وہ سب ڈرامے ہیں. جب ڈرامے ہیں، جب آپ اس میں انڈلج رہیں گے نا، تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کوئی اچھا اس میں آپ کو امپیکٹ ملے گا، یہ نہیں ہوگا. ہاں کچھ چیزیں اچھی ملیں گی، لیکن وہ اچھی حاصل کرنے والے بھی بہت کم لوگ ہوں گے. زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے جو نیگیٹو چیز کو لیں گے. ایک خاتون ڈرامہ دیکھتی ہے، ڈرامہ دیکھنے کے بعد وہ سمجھتی ہے کہ جو اس میں ظلم ہوا نا خاتون پہ، وہ اصل میں ہی ہوں. یہ والی بات ہے. اور اس میں سے جو گارڈ ٹوٹ رہے ہیں، طلاق کی جو ریشو ہے، ریسنٹلی میں نے یہ نیوز پڑھی کہ 27,000 کیسز ان اے منتھ رجسٹر ہوئے ہیں جولائی کے اندر لاہور میں. اس سے زیادہ ہیں، رجسٹر کم ہوتے ہیں. ڈیورس ریٹ تو اتنا بڑھ چکا ہے، اور پڑھے لکھے گھرانوں میں بھی بہت بڑھ چکا ہے. اب تو یہاں تک بات پہنچی ہوئی ہے کہ شوہر اور بیوی کو یہ ڈرامے اور موویز اور یہ کلچر یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ بیوی کہتی کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ میں کسی کے ساتھ کسی اور اپنے کولیگ کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں آؤں جاؤں، تمہیں کیا مسئلہ ہے. شوہر کہتے تمہیں کیا مسئلہ ہے، میرے ساتھ اگر لڑکیاں میرے آفس کی ہیں تو کیا مسئلہ ہے. پاکستان میں یہ چل رہا ہے. اور میرے پاس کئی ایسے سوال آئے ہیں ابو ظبی سے، دبئی سے، عرب ممالک سے، یو کے سے، امریکہ سے، کہ وہاں پر یہ چل رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ جو اس سے گزر چکے ہیں، انہوں نے ریپینٹ کیا، انہوں نے بتایا کہ ہم دونوں شوہر بیوی پورے ایک اتفاق کے ساتھ ہم دونوں ایکسٹرا میریٹل افیئر میں ملوث تھے. ہم دونوں یعنی ایک دوسرے کو بتا کر زنا میں ہم جا چکے تھے، اس کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے. اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر اور بھی بہت ساری بےہودگیاں اور بے حیائیاں ہیں، اور یہ چل رہی ہیں ہمارے پاکستان میں بھی چل رہی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ بہت حد تک بہتری ہے، لیکن یہ سب کچھ چل رہا ہے. آیا یہ کہاں سے؟ سارا کچھ اسی میڈیا سے آیا، سارے طریقے سے بھی بتائے گئے. سویپنگ ہو رہی ہے وائفز کی، اور یہ پچھلے دنوں کراچی میں پچھلے سال کی بات ہے یہ ہوا. تو وہاں کے کراچی کے کچھ لوگ ہمارے بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ یار ہمیں یعنی کھلے عام یہ کیا جا رہا ہے، اور کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو ان کی رپورٹ کر سکے، اور کوئی ایسا نہیں جو ان کو روک سکے، اس سے کہ سارے بڑے بڑے گھرانوں کے لوگ ہیں. تو جب بے حیائی یہاں تک پہنچ جائے نا، تو پھر اس کے بعد عذاب ہوتا ہے، ڈسٹرکشن ہوتی ہے، اور کچھ نہیں ہوتا. کیا شیخ اس کے ساری کے بعد ہم جس طرح ہم ہیں، جس طرح ایک نارمل لوگ ہیں جو معاشرے میں عام زندگی گزارنا چاہتے ہیں، شیخ وہ اس سے کیسے بچیں؟ اگر آپ کوئی ایکٹیویٹی ہے، اب آپ نہیں انڈلج ہوئے اس کے اندر، جس طرح آپ گھوڑ سواری کہہ رہے ہیں، کئی شہر ایسے ہیں جس کے اندر یہ فیسلٹیز نہیں ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتوں کے لیے اسپیسیفکلی انٹرٹینمنٹ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو آپ نے ساری انٹرٹینمنٹ بتائی، یہ تو مین سینٹرک نہیں، ساری خواتین گھڑ سواری کر سکتی ہیں، خواتین سوئمنگ کر سکتی ہیں، خواتین نشانہ بازی کر سکتی شیخ ہیں. بالکل ہے. خواتین اپنے گھر میں ان کے پیرنٹس ہیں. اب دیکھیں نا، وہ خاتون جو اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہوتی ہے نا، وہ سب سے بڑھ کر اپنے حقوق سے لڑنے میں یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے گھر سے آزاد ہو جاؤں. بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جن پر ظلم کیا جاتا ہے ان کے شوہروں کی طرف سے اور ان کے والدین کی طرف سے بھی. بہت ساری خواتین ایسی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد خواتین کی صرف وہ خواتین ہیں کہ جن پر کوئی ظلم نہیں ہے. وہ صرف اس چیز کی اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ویمن امپاورمنٹ ہے، ویمن فریڈم ہے. تو وہ فریڈم جو لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں، وہ خواتین کو آزاد کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اپنے گھر والوں سے آزاد ہو جائیں، ہمارے ٹریب میں آ جائیں، اور ہم پھر جو مرضی کریں ان کے ساتھ، جو مرضی کریں. شیخ ایک ہالی ووڈ کے سیلیبریٹی ہیں، اسٹیو ہاروی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وومن اینڈ میل کین نیور بی فرینڈس. حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کرسچن ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں جو اقرار رسول صاحب کو بتانا تھا، ہاں. ان کو بتانا تھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے. وہ اسٹیو ہاروی جو ہے نا، وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ایک لڑکا اور لڑکی نہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے. تو ان سے وہ شو، یہ میں نے بھی سنا ہے. ہاں، وہ ان شو سے کہ حاصل ہوتے ہیں. وہ ایسے دروازے سے گھسنے کی کوشش کر رہا ہوگا، جیسے اس کو موقع ملے گا وہ گھسے گا. ہاں، وہ کہتے ہیں وہ فوراً گھسے گا. تو یہ تو شیخ اسلام ہر وقت کہہ رہا ہوتا ہے. یہ شہروز بھائی، یہ فطرت ہے. اسلام نہ بھی ہونا، یہ بندے کی فطرت ہے، بندے کو خود محسوس ہو رہا ہوتا ہے.
تو آدمی جب اپنی فطرت کو کچل دے گا، اور اسلام میں فطرت کے مطابق ہے، اسلام کی تعلیمات کو بھی پیچھے کر دے گا، تو جب یہ دونوں ہرڈلز اس کے سامنے نہیں ہوں گی تو پھر بندے نے، انسان نے کیا بننا ہے؟ حیوان بننا ہے، وہ بنے گا پھر۔ چلے اب ایک عورت ہے وہ ٹھیک ہونا چاہتی وہ ہے، دیکھیں، ایک میں لڑکی ہے، ایک اسی پہ نا ایک بات بتاتا ہوں، کتنے واقعات ہمارے سامنے ایسے آتے رہتے ہیں کہ خواتین وکٹم ہوتی ہیں، وہ خواتین جو آزادی چاہ رہی ہوتی ہیں۔ یہ اسلام آباد کی وہ کون سے بندے کی بات تھی جس نے وہ اپنے گھر میں ایک خاتون کو بلا کے مارا؟ کیا تھا وہ؟ بڑا وہ مشہور۔ جو جعفر جیز کا بیٹا تھا، جی 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 جی، جعفر جیز، کتنی درندگی سے اس کو قتل کیا، اس خاتون کو۔ وہ ایک کیس تھا، مجھے اس پورا کیس میں چلا، یہ نہیں، ایسے کیسز آتے رہتے ہیں۔ ہاں جی، ہاں تو ان چیزوں کا اینڈ تو یہی ہے۔ جبکہ نکاح جو ہے نا، نکاح سے سارے گھبراتے ہیں، نکاح سے سارے بھاگتے ہیں۔ نہ نکاح میں انٹرٹینمنٹ باقی رہی، نہ پاکیزگی باقی رہی، نہ وہ قرب باقی رہا۔ تو ڈیورس ریٹ اتنا بڑھ چکا ہے، ڈیورس ریٹ بڑھ چکا ہے تو اس کے ساتھ پھر بدکاریاں ہیں، حرام کاریاں ہیں، اور اتنا کچھ ہو چکا ہے، فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے، جیسے ان لوگوں کا تباہ ہو چکا ہے۔ تو یہی پہ وہ یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اس میں جو رکاوٹ ہے نا، وہ آپ نوجوان ہیں۔ اس میں رکاوٹ جو ہے وہ کچھ علم والے لوگ ہیں، اس میں رکاوٹ وہ لوگ ہیں جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ سب کو برے لگیں گے، اور یہی لوگ رکاوٹ بنے رہیں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اتنے لوگ، اتنے نوجوان اسلام میں آئے، اتنے پریکٹسنگ نوجوان یونیورسٹیز میں پہلے کبھی نہیں تھے۔ اتنے داڑھی والے نوجوان، اتنی حجاب والی خواتین یونیورسٹیز میں، کالجز میں، مختلف جگہوں پر کام کرنے میں کبھی نہیں تھیں۔ اللہ کا شکر ہے، یہ کام بڑا بڑھ رہا ہے۔ لوگ اس لیے تو بے چین ہے کہ بھائی ہم نے اتنا پیسہ، اتنا کچھ لگا کے میڈیا کو اپنی طرف مائل کر کے، اور پاکستان میں انٹرنیٹ کی اتنی آزادی، اتنی آزادی۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں انٹرنیٹ کتنا سستا ہے دنیا کے مقابلے میں؟ جی شیخ، یہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم ایک نوجوان کو تیار کرتے ہیں کہ وہ آئے اس فحاشی پر، اور یہ نوجوان اس کو لے اڑتے ہیں۔ ہم، تو وہ تو آپ کے خلاف جائیں گے، وہ تو آپ کے خلاف بولیں گے، ان جس کو تو طرح بالکل۔ شیخ یہ بھی ہے نا کہ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی انسان نے توبہ کر لی اور اللہ نے اسے معاف کر دیا، بالکل کہ وہ کہتا ہے کہ میری ساری جو جی جی، محنت توبہ وہی کر، ضائع ہو گئی۔ وہ بس توبہ کرنے سے روکتا ہے انسان کو۔ توبہ کر بھی لے تو پھر بھی شیطان اس کو کچھ چیزوں میں دوبارہ اس طرف مائل کرے گا، اس آگ میں دوبارہ لے کے جانے کی کوشش کرے گا۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ بندہ علم اور علماء سے جڑا رہے۔ ایک لڑکی ہے، اگر ہم ایک اپنی بہنوں کی اگزامپل لیتے ہیں، اب وہ پہلے گھر رہتی ہیں، ایک ہاؤس وائف ہیں، ان کو درمیان میں تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے اور ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے یا اویلیبلٹی نہیں ہے، تو شیخ وہ کیا کریں؟ اب وہ اس ویژول انٹرٹینمنٹ سب سے سے دور پہلے رہنا چاہتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ بہنیں یہ کریں کہ وہ یہ سیکھیں کہ ہم کیا ہیں، ہم کیوں ہیں، ہم کب تک ہیں۔ یہ 3 سوالوں کے جواب سیکھیں۔ وہ یہ سیکھیں کہ میں کون ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں، میں کیوں ہوں، پرپز آف لائف تو سیکھیں نا، مجھے پیدا کیوں کیا گیا۔ یعنی اسلام وہ اتنا سیکھ لے کہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ پرپز آف لائف کیا ہے، اسے یہ پتہ چل جائے کہ اسلام نے میری رسپانسبلٹیز کیا لگائی ہیں، اسے یہ پتہ چل جائے کہ اسلام میں مجھے عزت، رسپیکٹ اور آنر کیسے کیسے دیا گیا ہے۔ اگر صرف وہ اپنے فارغ دنوں میں یہ سیکھ لے، آگے اس کے لیے راستے خود کھل جائیں گے کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ایک خاتون ہے، ڈاکٹر نگہت ہاشمی صاحبہ ایک خاتون ہے۔ اسی طرح وہ جتنی بھی ایسی اسلامی کے لیے دعویٰ آرگنائزیشن سے متعلق خواتین ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ہاتھوں پر، اور اسی طرح جو مرد حضرات ان کی طرف بھی آپ دیکھ لیں، یعنی ایک معمولی سے لیول سے شروع کیا انہوں نے کام، اور کتنے لوگوں میں اسلام پھیل گیا۔ تو یہ خواتین، انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے کتنا ان کو کام دیا، اتنا کام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ یہاں پہ کام ہے، باہر کام ہے، کینیڈا میں کام ہے، کہ کہاں پر ان لوگوں کا کام ختم ہی نہیں ہو رہا۔ شیخ لیکن اس کے اندر پھر ایک اور چیز بھی تو آتی ہے نا کہ جو اسلامک فیمنزم تھا، یہ جو جن کو اللہ معاف کرے لوگ ننجاز کہنے لگ گئے تھے کہ یہ جو ننجاز ہیں ان سے بچ کر ہی رہو، ان سے شادی نہ کرو، یہ ایک بہت ٹرینڈ ہے کیا کہنے لگے؟ ننجاز اچھا، ننجاز کہنے لگے اور کہنے لگے کہ ان سے شادی نہ کریں۔ حالانکہ جو معاشرہ ہے اس کے اندر آپ کو کون سی لڑکی ہونی چاہیے، اسپاؤزل سلیکشن کیسے ہونی چاہیے، وہ اللہ کے نبی نے جو 4 چیزیں بتائی ہیں اس کے اندر سب سے بہتر بات یہ ہے کہ وہ دین کے قریب ہو۔ لیکن شیخ کیا یہ جو ایک معاشرے کے اندر آ گئی یہ بات کہ یار ان سے دور رہنا ہے، جو لڑکی اسلامک فیمنزم کے اندر ہے اس سے تھوڑا سا دور رہنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ حجاب ہے لیکن اس کے اپنے لیے ہے، وہ
اس کے لیے رحمت یا برکت یا ایک دل کا سکون ثابت نہیں ہوتی شوہر کے لیے. شوہر کے لیے وہ کیا کہتی ہے کہ میں نے اسلام پھیلانا ہے، میں آپ کے یہ رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر سکتی. جو نارمل کیسز آتے ہیں ہمارے، میں یہ رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر سکتی آپ والی. آپ نے اگر یہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ میڈ رکھ لیں، میرا کام آپ کو یہ کام کھانا پرووائڈ کرنا نہیں ہے، میرا بڑا کام ہے، میں دین کی دعوت دینا چاہتی ہوں، دین پھیلانا چاہتی ہوں. کیا شیخ یہ والی ساری چیزیں یہ شہروز بھائی، یہ جو چیز ہے نا اسلامک فیمنزم اور اسلامک فیمنسٹ جو خواتین ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے. اصل میں ہم لوگوں کو لے کے آئے تھے اسلام اور دین کی طرف، تو اس میں چند ایک خواتین نے آ کر اس امیج کو اتنا خراب کر دیا کہ انہوں نے یہ جو دینی آرگنائزیشنز ہیں نا ان کو بدنام کر کے رکھ دیا، اور وہ دین نہیں ہے. اصل میں ان لوگوں نے معلوم نہیں کہ کہاں سے یہ چیزیں سیکھ لیں. دین تو ایسا نہیں سکھاتا ہے. یہ باتیں اب اتنی وائڈ اسپریڈ ہو چکی ہیں کہ اسلام آباد سے کراچی تک میں دیندار لوگوں سے یہ باتیں سن چکا ہوں، اور کچھ کے کیسز میرے سامنے ہیں، دونوں طرف کی باتیں میں سن چکا ہوں، کہ جس میں دیندار لوگوں میں ڈیورس ریٹ اتنا زیادہ ہو چکا. اور اس کی وجہ کیا بنی؟ خواتین کا اپنے دینی شوہر سے آزادی چاہنا کہ میں تمہاری خدمت کے لیے نہیں ہوں، یعنی میں کام بالکل گھر کے کام کاج کے لیے نہیں ہوں، میں کچھ اور کرنا چاہتی ہوں تو مجھے روک نہیں سکتے ہو. یہاں تک کہ میں ابھی پچھلے دنوں کراچی گیا ہوا تھا. کراچی میں البروج میں ایک پوڈ کاسٹ ہماری ریکارڈ ہوئی. اس کا ٹاپک یہ تھا کہ ریلیجیس فیملیز میں پریکٹسنگ لوگوں میں ڈیورس ریٹ زیادہ کیوں ہو رہا ہے. اور شیخ یہ بڑا ایک الارمنگ چیز ہے، کیونکہ بہت الارمنگ چیز ہے، بہت زیادہ ہمارا جو شیخ بیسیکلی اسلام میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یار میں ایک نا سیف جگہ میں آ جاؤں، میں ایک ایسی جگہ میں آ جاؤں جس طرح اللہ تعالیٰ مجھے بس سنبھال لے. جی تو شیخ جب آپ اسپاؤزل سلیکشن میں جاتے ہیں اور اس میں بھی آپ یہ کہتے ہیں یا اللہ آپ کو دیندار لڑکی مل جائے، اس کا بڑا ایک مسئلے والی بات ہے جی، کہ مسئلہ والی آپ بات. آزادی چاہتے ہیں. اب اس میں وہ ہوتا ہے کہ جہاں سے وہ خواتین پڑھی ہوتی ہیں نا ان اداروں کو بھی بدنام کر دیتی ہیں. بالکل شیخ ایسے اسلام کو وہ فہم ان کو نہیں ملتا. ایک بات وہ لیتی ہیں لیکن بات کو اس درجے پر نہیں رکھتی جس درجے پر اسلام نے رکھا ہے. کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی ڈیبیٹس ہوتی ہیں جو نا فقہی ڈیبیٹس ہیں. جی شیخ مثال کے طور پہ کہ کیا خاتون اپنے گھر میں جو کام کاج ہے اس کے کرنے کے لیے اس کی ایسی ذمہ داری اوبلیگیشن ہے کہ اگر وہ نہ کرے تو گنہگار ہوگی. یہ صرف اتنا سا مسئلہ تھا کہ کیا گنہگار ہوگی یا نہیں. اس چیز سے ہٹ کر کے اسے ضرورت ہے یا نہیں ہے، اس کے شوہر کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، وہ افورڈ کر سکتا ہے کسی کام والی کو یا نہیں کر سکتا، یہ سب باتیں بات کی ہیں. ان سب کے اصول و ضوابط ہیں. تو یہ ایک فقہی پہلو تھا جس کو بہت ساری خواتین نے بہت زیادہ بالکل مس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ لیا اور اس کو مس یوز کیا اور اپنے بھی گھر خراب کیے اور بہت سارے اور بھی لوگوں کے گھر خراب کیے. شیخ اس کے اندر ایک اور چیز ہمیں جو سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم چلیں اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم اسپاؤزل سلیکشن کے لیے گئے ہیں، ہم نے دین بھی دیکھا، اس کی وہ چاروں پیرامیٹرز پر پورے اترے. شیخ پھر کیا ایلیمنٹ آئے گا کہ ہم کیسے اس کو سلیکٹ کریں گے، کیسے ہم دیکھیں گے کہ یار مجھے اب دیکھیں کہاں کرنا ہے. دینداری سے ہی دیکھیں گے، صرف دینداری چیز ہے. لیکن دینداری اب جو خاتون ایسا کر رہی ہیں جو فیمنزم کی طرف ہے اور جس کو یہ پتہ ہے کہ خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور جب بھی وہ بات کرتی ہے اس ٹون میں بات کرتی ہے کہ آپ مرد، تو یہ تو دیندار تو نہیں ہے. اس کو دیندار تو نہیں کہا جا سکتا. دیکھیں حجاب، نقاب، داڑھی، نماز، روزہ یہ دین کے حصے ہیں. پورا دین کسی میں ان تمام چیزوں میں سے کسی میں بھی نہیں ہے. دیندار ہونا یہ ہے کہ جس بندے کی نماز ٹھیک ہے، اس کا حجاب بھی ٹھیک ہو، اس کی عام زندگی بھی ٹھیک ہو اگر وہ مرد ہیں، اور اس کے اسلامک کانسیپٹس بھی بہت کلیئر ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ طلاق کے احکام چل رہے ہیں، ہماری ان دنوں میں تفسیر چل رہی ہے انہی آیات کی، جی جی صحیح. اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ طلاق کے احکامات دیے ہیں اس میں فرمایا آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 میں فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اور اس میں یہ کہا کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ دیا ہے خواتین اور بیویوں کے اوپر. یعنی طلاق کی باتیں چل رہی ہیں، حقوق کی باتیں چل رہی ہیں، بیویوں کے حقوق بھی، شوہروں کے حقوق بھی بیان کیے جا رہے ہیں. اس کے دوران یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو ان کو اللہ نے ایک درجہ دیا ہے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ.
تم میں سے جس کو اللہ نے جس پر فضیلت دی ہے اس کو بلاؤ نہیں. جب ایک خاتون نے فضیلت کی یہ بات ذہن میں ہی نہیں رکھنی, وہ اپنے شوہر کو سپیریئر قرار ہی نہیں دے گی جتنا اسلام نے کہا ہے, تو وہ کیسے دیندار کہلا سکتے ہیں؟ اور اسی طرح وہ شوہر اگر اپنے بیوی کے حقوق پورے نہیں کر رہا, کیسے وہ دیندار کہلا سکتا ہے؟ شیخ یہ تو ایک نا نون بات ہے کہ وہ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے قوام بنا کے پریزنٹ کیا ہے اس کے اوپر رسپانسبلٹی ہے. صرف اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کی بات مانیں, اور یہ نہیں ہے کہ یہ جو عام فہم معاشرے کے اندر بات چلی گئی ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نیچ ہوا ہے. نیچ کا کہیں بھی نہیں. یہ ہندوؤں میں ہے, ہمارے یہاں تو نہیں ہے. ہمارے یہاں دیکھیں جب اسلام آیا نا, اس وقت بڑے 3 گروہ تھے دنیا میں. 2 سپر پاورز تھی اس وقت کے حساب سے, جی جی, ایک رومن اور ایک رومن. ایک پرشنز. پرشنز میں ایک دین تھا, اس کو کہتے ہیں پشتی شیخ. مزدکی دین. مزدک ایک مزدک. زرتشت زرتشت تو وہ ایک الگ چیز ہے. وہ جو آگ کو پوچھتے تھے. جی جی, وہ الگ چیز ہے. انہی آگ کے پجاریوں میں ایک مزدک نام کا شخص آیا تھا. اس نے کہا تھا کہ 4 چیزیں کامن ہیں, سب کی استعمال کی ہیں. آگ, اس کی عبادت بھی کرتے تھے, پانی, گھاس اور عورت. جی شیخ, یہ میں نے پڑھا. اور اس وقت کے جو حکمران تھے, ان کے کنگ تھے, انہوں نے بھی اس دین کو قبول کر لیا. پھر ہوتا یہ تھا کہ لوگوں کے غول کے غول نکلتے تھے, جس کے گھر میں چاہتے کسی بھی لڑکی کو اٹھا لیتے. یعنی درندگی تھی, فل درندگی. اور دوسری طرف یہودیوں کے ہاں خواتین کا یہ مقام تھا کہ ان کے مخصوص ایام میں مینسٹرل سائیکل ان کے منتھلی میں ان کو یہ کرتے تھے, ان کو بالکل الگ تھلگ کر دیتے, ان کے ساتھ مسافہ تک نہیں کرتے تھے, اور سمجھتے تھے کہ یہ نجس ہے. مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے. اور خود مشرکین مکہ کی کیا حالت تھی, بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. ایسے حالات میں اسلام نے وہ کون سی تعلیمات دی تھی کہ وہ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اور اتنی اہانت کرتے تھے خواتین کی, اور ادھر ہندو تھے جو یہ کہتے تھے کہ خاتون ہے ہی ایسی, نصرانی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا ساری جو بھی انسان پر پھٹکار ہے وہ خاتون کی وجہ سے ہے. اسلام نے ایسا کیا کیا کہ لوگ دعائیں کر کے بیٹیاں لینے لگے. یعنی جو خواتین ایسا مطلب اسلام سے بیزار ہیں بیچاری, اور یہ کہ تم مرد ایسے, اور جو اللہ نے ان کو مردوں کو فضیلت دی ہے وہ بھی قبول نہیں کرتی, ان کو یہ تو دیکھ لینا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا تھا, اسلام نے آپ کو کیا دیا. حقوق کے معاملے میں آپ کو مردوں سے 3 گنا آگے رکھا گیا. جب آپ ماں بن جائیں, بیوی کے اعتبار سے شوہر کو آپ کی خدمت میں لگا دیا, ماں بن گئی بیٹوں کو آپ کی خدمت میں لگا دیا, والد کو آپ کی پروٹیکشن میں لگا دیا, بھائی کو آپ کی پروٹیکشن میں لگا دیا. آپ کو وراثت میں حصہ مل رہا ہے, اگرچہ وہ مرد سے زیادہ ہے, لیکن آپ نے کسی پر خرچ نہیں کرنا. بالکل, مرد نے سب پر خرچ کرنا ہے. یعنی مرد کو ڈبل ملنے کے باوجود بھی اس کے پاس کم رہتا ہے, اور رسپانسبلٹی خاتون کو ایک آدھا حصہ ملنے کے باوجود بھی اس کے پاس زیادہ رہتا ہے. مرد پر رسپانسبلٹی کہ وہ خرچ کرے, خاتون جمع کرے, جو مرضی کرے. تو اتنے حقوق کے بعد اگر وہ اس ٹون میں بات کرے کہ تم مرد ایسا کرتے ہو, تو اس جیسی ناشکری خاتون ہی کوئی نہیں ہے جس نے اللہ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا. اور اگر اس کے اوپر دینی ٹچ ہے, پھر تو یہ اس نے دین کو بدنام کیا اور دین سے متنفر کرنے کا یہ باعث بنی ہے. تو یہ تو معاملہ بڑا خراب ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی معاشرے میں چل رہا ہے جو یہ آپ بات کر رہے ہیں. ایک اور چیز شیخ معاشرے میں نا دیکھنے کو آ رہی ہے, اور وہ بہت زیادہ ہے. جس طرح ہم نے بات شروع کی تھی نا انٹرٹینمنٹ کی شیخ, تو جو مینورٹیز ہیں نا شیخ, ان کو بہت زیادہ نا ایک سمپتھیٹک وے سے دیکھنا شروع کر گئے ہم. اسے ہم کیسے سمپتھیٹک وے سے دیکھتے ہیں, اگر ان کا کوئی تہوار آتا ہے تو ان کے ساتھ مل کر مناتے ہیں کہ آپ لوگ ادھر مینورٹی میں ہیں تو آپ ہمارے ساتھ منا لیں. یہ ہولی ہے, دیوالی ہے, اس کے بعد یہ اب کرسمس آنے والا ہے, یہ بھی ہیلووین بھی. یہ چھوٹے چھوٹے اسکول سے شروع ہو گیا دوبارہ سے. ایسے کہ ایک اب میرا بیٹا ہے, وہ اسکول میں جاتا ہے, تو وہ جب جا کر وہ کہتا ہے کہ میوزک میں نہیں پڑھنا چاہتا, تو اس کو وہ زبردستی پڑھاتے ہیں میوزک کو. تو میں نے اسے بتایا ہوا کہ یار آپ اس کو اسکپ کر دو کلاس کو, یا ان کو بتا دو کہ یہ چیز میں نہیں پڑھنا چاہتا. اس کا کیونکہ ویٹیج نہیں ہے, وہ کو کریکولر ہے, تو وہ اسکپ کروا دیتے ہیں. لیکن شیخ اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں ہے. تو شیخ کہ اب منورٹیز اتنی زیادہ امپاور ہو رہی ہیں, جو مائنورٹیز کے سلسلے میں 2 چیزیں یاد رکھنی چاہیے. ایک چیز پہلے میں ذکر کرتا ہوں, وہ ہے ہم کچھ نام نہاد مسلمانوں کا وہ رویہ مائنورٹیز کے ساتھ جو اسلام کو پریزنٹ نہیں کرتا. وہ کیا, اس کے ایک بات بتاتا ہوں بس. یہ کوئی غالباً 6 سال پہلے کی بات ہے, یا 4-5 سال.
قصور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ مسجد میں اعلان ہوا کہ فلاں بندے نے جو کرسچن ہے اس نے گستاخی کی ہے، لہذا سارے چلو اور اس کو سزا دینی ہے۔ جی شیخ، تو لوگوں نے اکٹھے ہو کر، وہ میاں بیوی تھے، ان کو اینٹوں کے بٹھے کے اندر جھونک دیا اور جلا کے راکھ کر دیے۔ اب اس طرح کے جو جاہل لوگ ہیں نا، انہوں نے اسلام کی امیج خراب کیا۔ اس طرح کے بڑے واقعات ہوئے، لوگوں نے اپنی بدماشی اور اپنی دشمنی کو پورا کرنے کے لیے ان بیچاری مائنورٹیز کے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا۔ اسلام تو ایسا نہیں کہتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اسلام میں مائنورٹیز کے پورے حقوق متعین ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام کا اپنا ایک کلچر ہے بھائی، اسلام کا اپنا ایک رنگ ہے، اسلام کی اپنی باؤنڈریز ہیں، اسلام کی اپنی سیلیبریشن ہے، اسلام کا ایک راستہ ہے جس میں سیلیبریٹ کرنے کے طریقے اور آداب ہیں، پورا یہ مکمل دین ہے۔ اور ہم ان اصول و ضوابط کو کراس کر کے اگر کسی کے مذہبی تہوار کو مناتے ہیں تو یہ ہم اسلام سے بیزار ہیں، ہمیں اسلام کا پھر پتہ ہی نہیں ہے، چھوٹی ہمیں اور اس بڑی عزت عید کا پر ہم سوتے ہیں، یہ جو ہے نا، ہولی اور دیوالی جی پر اس ہی پہ ہوتا ہے۔ ہم وہ مناتے ہیں۔ اور اصل میں یہ ہولی دیوالی منانا یہ کوئی سمپتھی نہیں ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے تھرو وہ اپنی اس ہوس کو پورا کر لیتے ہیں اسی بہانے، جو کہ وہ کو ایک دوسرے کے ساتھ ہونا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک لمٹ کو کراس کر کے پتہ نہیں کیا سے کیا کرنا ہوتا ہے، خواتین کے ساتھ ان کے بہت قریب ہونا، ان کو ٹچ کرنا، یہ موقع مل جاتا ہے۔ یہ جو جس چیز سے اسلام نے منع کیا نا، اس کے پیچھے شیطان کے ٹریپس ہوتے ہیں، تو ان ٹریپس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ سکتے نہیں ہمارے ذہن میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک خطرہ نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں پہلے سے بتا دیا، تو ہم مسلمان ہیں، ہم کوئی ایسے ایسے نہیں ہے کہ ہمارا دامن خالی ہو، ہمارے پاس کوئی تعلیم نہ ہو، کوئی کلچر نہ ہو، ہمارا بڑا روشن کلچر ہے بھائی۔ دنیا میں کبھی ایسا تھا کہ لوگ اسلامک ویلیوز کو فالو کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان تھے، اسلام سے بیزار نہیں تھے، اسلام کو عزت سمجھتے تھے۔ بالکل اب بیزار ہیں تو دیکھ لیں پوری دنیا میں ذلیل ہیں، جتنا مرضی ان لوگوں کی طرف بڑھ لیں، لیکن دنیا میں رسوا ہیں۔ کیا وقت ہے، کیا ان کی وہ ہے؟ اور لیکن ایک جو بندہ مسلمان ہے، پریکٹسنگ مسلم ہے، وہ سینہ تان کے بات کرتا ہے، ہر چیز پر بات کرتا ہے، اپنے نظام حیا پر بات کرتا ہے، اپنے نظام تعلیم پر بات کرتا ہے، اپنے نظام جو وہ حقوق رائٹس ہیں ان پر بات کرتا ہے۔ مسلمان ہے، مسلمان کے پاس تو ایک پاور ہے، قوت ہے، علم کی، حیا کی، اور مردانگی کی، اور خودداری کی، جو باقی کہیں نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ آپ سے جاتے جاتے ایک آخری کویشچن، اسے ہم سلی کویشچن بھی کہتے ہیں، لیکن چلیں آپ سے کرتے ہیں۔ شیخ اگر آپ کے پاس ہم پورا پروڈکشن ہاؤس دیں آپ کو، اور آپ کو ایک شریعہ کمپلائنٹ مووی بنانی ہو شیخ، تو آپ کیا بنائیں گے؟ اللہ اکبر! اگر ایسا کرنا ہو نا تو ہم ایسی موویز بنائیں جن میں ہم ان چیزوں کو پریزنٹ کریں جو واقعی انسان کو حقیقی اور ریئل لائف میں ہیرو بناتی ہے، ایسا بناتی ہے کہ جن کو دیکھ کر پاک باز لوگ بھی تمنا کریں کہ مجھے ایسا بننا ہے۔ دیکھیں ایک بندہ کسی ایکٹر کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا بننا ہے، کسی ایکٹریس کو دیکھ کر کہہ رہا ہے، تو یہ سارے لوگ آج بھی یہ ہمارے اندر موجود ہے کہ یہ پاک باز لوگ نہیں ہیں۔ شہرت بہت ہے، ویوز بہت ہیں، فین فالوئنگ بہت ہے، پاک باز نہیں ہے یہ۔ تو ایسا کانٹینٹ ریڈی کیا جا سکتا ہے جس میں لوگ واقعی حیا پر فخر کریں، لوگ واقعی مسلمان ہونے پر فخر کریں، لوگ واقعی اپنی ہسٹری پر فخر کریں کہ یار ہمارے پاس ایسے لوگ تھے، ہم ایسے لوگوں کے بعد آنے والے ہیں، ہمارے پاس اتنی رچ ہسٹری اور لیگیسی ہے۔ تو ایسا کانٹینٹ بہت ہے، بنایا جا سکتا ہے۔ شیخ ایک اور آخری کویشچن ہے، ویسے تو پچھلا آخری کویشچن تھا۔ شیخ آپ کے فیوریٹ صحابہ کون سے ہیں، اور ان کی آپ کو سب سے فیوریٹ کریکٹرسٹک کون سی لگتی ہے؟ دیکھیں سارے صحابہ ایک اعتبار سے فیوریٹ ہیں کہ وہ ان کی زندگی یہ تھی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بس اس کو فالو کرنا ہے، اور فالو کرنے میں جان بھی جاتی ہے تو ہم حاضر ہیں۔ یہ والی جو صفت ہے نا، یہ والی صفت یہ سب صحابہ میں تھی، کسی میں بہت عروج پر تھی، کسی میں تھوڑی کم تھی۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان سب میں یہ صفت بہت عروج پر تھی۔ تو اس لیے کسی ایک صحابی کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بھی مقام ایسا دیا ان کو جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ جی بالکل ہے۔ جو عمر رضی اللہ عنہ کی کچھ خصوصیات ہیں کسی اور کی نہیں ہے، جو عثمان رضی اللہ عنہ کی خصوصیات ہیں کسی اور کی نہیں ہے۔ تو اگر ہم نے ایسی چیز لینی ہو، اسلام کو اس طرح سے فالو کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس طرح سے فالو کریں کہ
آپ سے نبی اتنے خوش ہو جائیں گے، وہ کہیں کہ میں سب کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر کا نہیں، تو اس میں سب سے فیوریٹ ابو بکر ہے۔ اگر آپ نے بہادری، شجاعت، اتنی بہادری کہ شیطان راستہ ہی چھوڑ جائے، آپ ایسے برائی کو ہینڈل کریں اور اس کو جڑ سے کاٹ دیں، تو عمر رضی اللہ عنہ فیوریٹ ہے۔ اگر آپ نے حیا دیکھنی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان ایسے ہیں کہ آسمان کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، بالکل صحیح۔ تو عثمان فیوریٹ ہیں۔ اگر آپ نے فیصلے، ذہانت دیکھنی ہو اور اس کے ساتھ شجاعت، دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، تو آپ کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ فیوریٹ ہے۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا اعتماد دیکھنا ہو کہ جس کی وجہ سے ان کی ایک بندے کی شہادت کو 2 کے مقابلے میں 2 کے برابر کر دیا گیا، تو خزیمہ رضی اللہ عنہ اس میں فیوریٹ ہے آپ کے۔ آپ نے اللہ کے توکل پر چند لوگوں کے ساتھ لاکھوں سے آپ نے ٹکرانے کا حوصلہ دیکھنا ہو، اللہ کی تلوار سیدنا سیف الاسلام خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ تو اس طرح علم کے مقابلے میں جو بندہ ہر چیز کو قربان کر کے بھوک پیاس کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے علم میں آگے بڑھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تو اس لیے صحابہ کے معاملے میں کوئی ایک کو کہا جائے کہ یہ موسٹ فیوریٹ ہیں، یہ بڑی مشکل، بہت مشکل سوال ہے۔ ہر صحابی میں ایک الگ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت رکھی۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو فار یور ٹائم۔ جزاک اللہ خیرا۔ وبكل القوة نردع وبكل القوة نردع